کچھ خواب صرف دیکھے نہیں جاتے، وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک ایسا خواب جو شکست خوردہ قوم کے دل میں امید بن کر جاگا، اور علم کی روشنی سے مستقبل کو ایک نیا راستہ ملا۔ یہ کہانی ہے ایک خواب کی تعبیر کی۔ یہ کہانی ہے پی ٹی وی کے اس تاریخی ڈرامے کی جس نے ماضی کو زندہ کر دیا۔ آج جھروکا ٹی وی میں ہم یاد کریں گے سنہری دور کا لازوال ڈرامہ تعبیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ 1970 کی دہائی، جب پاکستان ٹیلی ویژن صرف تفریح نہیں تھا، یہ ایک درسگاہ تھا، ایک تہذیبی ادارہ۔ ڈرامہ محض کہانی نہیں ہوتا تھا، وہ تاریخ، زبان اور شناخت کا آئینہ ہوتا تھا۔ کراچی سینٹر سے نشر ہونے والا یہ سلسلہ ناظرین کے لیے ایک نیا تجربہ بن کر آیا۔ معروف شاعر اور دانشور سلیم احمد کی تحریر نے اسے فکری گہرائی دی، اور یوں تعبیر پی ٹی وی کی تاریخ میں ایک سنجیدہ اور منفرد اضافہ بن گیا۔ توپ خراب ہو گئی اور بارود بھی ختم ہو گیا۔ 1857 توپوں کی گھن گرج، شہروں میں خوف اور ایک دور کا خاتمہ۔ جنگ ختم ہوئی مگر آزمائش شروع ہوئی۔ مجھے یہ سب باتیں معلوم ہیں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو روکنے کی بہت کوشش کی، اور مجھے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ باغی مجھ سے مدد بھی طلب کرتے رہے، مجھے دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ کیا کچھ نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میری وفاداریاں۔ اوہو، آپ مجھے یقین دلانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ مسلمان اقتدار سے محروم ہو گئے، نوکریاں ختم ہوئیں، تعلیمی ادارے کمزور پڑ گئے، اعتماد ٹوٹ گیا، گلیوں میں خاموشی تھی، دلوں میں مایوسی۔ اس سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا جو انگریزوں کا وفادار ہے۔ خیالات کے اختلاف سے رشتہ داری تو ختم نہیں ہو جاتی، مقصد کے اختلاف سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، نیا نظام مضبوط ہوتا ہے، تعلیم کا معیار بدل جاتا ہے، اور مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی اندھیرے میں ایک سوچ جنم لیتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا، آندھی تیز تھی، ہم نے اپنے خون سے چراغ جلائے۔ یہ چراغ بظاہر تو بجھ رہے ہیں اور رات کا اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس اندھیرے کے پیچھے صبح کی روشنی چھپی ہوئی ہے۔ ہم بجھ گئے تو کیا ہوا، آنے والے اس روشنی کو دیکھیں گے۔ پھر اس کہانی میں داخل ہوتے ہیں ایک سنجیدہ اور دور اندیش انسان، سر سید احمد خان۔ وہ کہتے ہیں قوم کی بقا تلوار میں نہیں، علم میں ہے۔ وہ مخالفت سنتے ہیں، تنقید برداشت کرتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہارتے۔ گھر گھر جا کر سمجھاتے ہیں، لوگوں کو جدید تعلیم کی طرف بلاتے ہیں۔ تعبیر کی طاقت صرف اس کی کہانی نہیں تھی، اس کی پیشکش بھی غیر معمولی تھی۔ مکالمے شسکا، لہجہ باوقار، الفاظ نپے تلے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم ٹی وی نہیں، تاریخ دیکھ رہے ہوں۔ جس کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں۔ یہ آج آپ پہلی بار ہندو اور مسلمانوں کی الگ الگ بات کر رہے ہیں نواب صاحب، پہلے تو آپ کے سوچنے کا یہ بھاؤ نہیں تھا۔ حالات جب بدلتے ہیں تو بعض ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں لالا جی۔ سر سید کا کردار ادا کیا مسعود محمود نے۔ ان کی آواز، ان کا انداز کردار کو حقیقت بنا دیتا ہے، اور یہ حقیقت مزید گہری ہو جاتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر سید کے حقیقی پوتے تھے۔ سیٹ ڈیزائن، لباس، تہذیب،
ہر چیز تحقیق سے تیار کی گئی۔ یعنی مسلمان ہی مارے بھی جائیں اور مسلمان ہی گرفتار بھی ہوں۔ ہاں مگر تیسرا شکار کہیں مجھے ہی نہ بنا دینا، کہیں ہندو مسلمان کے چکر میں میری نوکری نہ چلی جائے۔ ارے کیا کہتے ہو داروغہ جی، تم دیکھتے رہنا۔ دیگر اداکاروں میں طلعت حسین جیسے مضبوط فنکار بھی شامل تھے، جنہوں نے ڈرامے کو وقار بخشا۔ یہ ڈرامہ صرف اداکاری نہیں، ایک مکمل تہذیبی تجربہ تھا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے پروفیسر کہ سکھ بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کی جدوجہد نہیں، یہ ایک قوم کی نئی صبح ہے۔ قومیں ہتھیاروں سے نہیں، تعلیم سے اٹھتی ہیں، اور یہی لمحہ تعبیر کو صرف ڈرامہ نہیں، ایک زندہ پیغام بنا دیتا ہے۔ اب تو یہ پوچھئے کب جا رہے ہو؟ کوئی جیل جا رہا ہے، کوئی شمشان بھومی جا رہا ہے، کوئی قبرستان جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب تو جانا ہی جانا لگا ہوا ہے کامران جی۔ ویسے 2-3 دن ہو گئے آئے ہوئے۔ لیکن آپ نے اطلاع نہیں دی۔ ارے چھوڑیے کامران جی، ہمارے آنے جانے کی اطلاع تو سرکار کرتی ہے، ہم تعبیر نے صرف کامیابی حاصل نہیں کی، اس نے سوچ بدلنے میں کردار ادا کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، آزادی صرف جنگوں سے نہیں ملتی، آزادی ذہنوں کی بیداری سے ملتی ہے، تعلیم سے ملتی ہے، شعور سے ملتی ہے۔ سر سید کا پیغام یہی تھا۔ کیونکہ یہ بھارت ورش کی انفرادی آزادی اور سیاسی لوگوں پر ایک حملہ ہے، یہ ظالمانہ قوانین ہے، انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرے۔ ظالمانہ قانون، ظالمانہ قانون۔ پرنتو حکومت نے گاندھی جی کی بات نہیں مانی، انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور سینٹرل اسمبلی نے بل پہلے علم، پھر ترقی، پھر خود مختاری۔ یہی شعور بعد میں قومی شناخت بنا، اور یہی شناخت آگے چل کر آزادی کی بنیادوں میں شامل ہوئی۔ مسلمانوں میں اتنی بیداری نہیں ہے جتنی ہندوؤں میں، اور پھر حکومت بھی تو مسلمانوں کی تھی، بغاوت میں بھی مسلمان پیش رہے، جس کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں۔ یہ آج آپ پہلی بار ہندو اور مسلمانوں آج دہائیاں گزرنے کے بعد بھی تعبیر کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں علم سے بنتی ہے۔ یہ صرف ٹی وی سیریل نہیں، یہ تاریخ کی بصری تعبیر تھی، اور جب بھی پی ٹی وی کے سنہری دور کی بات ہوگی، تعبیر کا نام ضرور آئے گا۔ آپ نے تعبیر دیکھا تھا یا اس کے بارے میں پہلی بار سنا؟ اپنی یادیں کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کے ایسے ہی سنہری ڈرامے ہم آپ تک لاتے رہیں تو جھروکھا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ماضی کی یہ کھڑکی ہم سب کی مشترکہ یاد ہے۔ یہ ہے جھروکھا ٹی وی، جہاں یادیں زندہ رہتی ہیں۔